ایسے اداروں کی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں سے نکلنے والے لوگ جن کا جو بنیادی اور اساسی حوالہ تو دین تھا، لیکن انہوں نے باقی شعبوں میں بڑا بہترین نام پیدا کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے علماء کے اس شعبے کا اور ائمہ اور موذنین جو ہیں اس شعبے کے وقار کو بحال کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی جو کام کرنے والا ہے تقاضا یہ ہے کہ انہیں معاشی طور پر آزاد کیا جائے۔ جب تک معاشرے کے اندر امام اور دین سے وابستہ طبقات جو ہیں وہ جب تک معاشی طور پر کسی کے دست نگر رہیں گے، نہ کسی کے پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، تو دو باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے توکل کی بات کی نا، جو اساس ہے پورے دین کے نظام کی، سب سے پہلے تو وہ اس سے محروم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا امتحان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے ہر وقت ایک خدشہ رہتا ہے۔ یعنی میں آپ کو اپنی مثال دوں، میں آپ کی اجازت سے یہ مثال دینا چاہوں گا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے ترغیب موجود ہوگی۔ میں نے جب اپنے والدین سے یہ کہا کہ میں ایک مذہبی گھرانے کے پس منظر کے باوجود دنیا بھر گھومنے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کل وقتی طور پہ دین کو اپنانا چاہیے، تو میرے والد نے اس کے لیے مجھے صرف ایک ہی نصیحت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا، میں نے 2-3 دن کا وقفہ دیا اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس نشست پہ اس بات پہ بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دن میں بڑا غور و غوص کیا پوری انسانی تاریخ پہ، مجھے کوئی ایسا بڑا آدمی نظر نہیں آیا کہ جو اپنے کچن کی فکر سے آزاد نہ ہو اور اس نے کوئی بڑا کام کر لیا ہو۔ تو اگر واقعتاً تم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو اور اسے مصلحتوں کا شکار کیے بغیر کرنا چاہتے ہو، اسے وقتی طور پر وہ جو آنے والی سہولتیں اور ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم نے دین کی خدمت کرنی ہے تو پھر تو اور معاملہ ہے۔ اگر واقعتاً دین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی نیت سے اترنا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پہ آزاد کرو۔ جب آپ کے اپنے بنیادی ذرائع، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ماہانہ بنیاد پہ ارب پتی ہو جائیں یا آپ کھرب پتی ہو جائیں، کم از کم اتنا ہو کہ جس پہ آپ کو اپنے بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ قربت کے رشتے، شاہ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، وہ جو قربت کے رشتے ہیں نا، ان کے والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے، ان کی بنیادی کم از کم ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ آپ کو مسجد کے اندر وہ جو باوسائل آدمی ہے نا محلے کا، اس کے لیے آگے جگہ چھڑوانے کا اہتمام نہ کرنا پڑے اور اسے زیادہ القابات اور احترام کے ساتھ اس کی بہانے سے تعریف نہ کرنا پڑے۔ جب آپ اس درجے پہ آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ حقیقی معنوں میں دین کی طارق صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ خیرات اور صدقات کے اوپر مدرسہ چل رہا ہے۔ میں پڑھا ہوں وہاں پہ، مجھے پتا ہے کہ وہ خیرات اور صدقات پہ چل رہا ہے۔ آج گوشت پکا ہے تو یہ صدقے کا گوشت ہی ہوگا، لیکن صدقہ اس کو آیا، ہم کھا لیتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی موٹیویشن کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ پہلی بات تو یہ موٹیویشن کیا ہوگی، وہ کرنا کیا چاہ رہا ہوگا؟ اس نے کرنا یہ ہے کہ وہ چاہے گا کہ میں کسی مسجد کو جا کے رول آؤٹ کر لوں، میں مسجد کا جا کے امام بن جاؤں تاکہ مسجد میرا آتا بن جائے، اور اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا سوائے کمیٹی کے۔ اب آپ کی وہاں پہ بھی ٹوٹل جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہے خیرات پہ، صدقات پہ یا ہدیات پہ، یعنی کہ آپ کا اپنا پوٹینشیل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب آپ کا اپنا پوٹینشیل کوئی نہیں ہے، آپ نے کسی کے ذمہ اپنا آپ لگایا ہوا ہے، تو حضور اقدس آپ دین ان سے کیوں سیکھیں گے؟ بلال بھائی، ابھی آپ بات تقوی کی کر رہے تھے، یہ بات بنتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے تقوی اور طہارت کی، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا، قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ سر تقوی کہاں سے آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غربت، تنگ دستی، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں خودکشی کر لوں گا تو کفر نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ سر میں صرف اس میں میری ریکویسٹ ہے، جو ہمارے مساجد کے جو کمیٹیوں کے سربراہان ہیں ان سے درخواست ہے مؤدبانہ، اور مؤدبانہ ہی ہم کر سکتے ہیں کہ خدا را اگر آپ کے گھر میں اے سی چل رہا ہے تو امام صاحب کے لیے پنکھے کا انتظام کیجیے۔ پھر بیگنگ ہے، نہ کریں یہ بات، نہ کریں، نہ یہ باتیں سنتے ہوئے تو ہماری زندگی ہو گئی نا۔ تو سر اگر نہیں نہ ہو سکتا، آپ 2 لقمے کھاتے ہیں، 1 لقمہ امام کو دیتے ہیں، امام کو آپ فقیر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم امام کے اگر ہم جو امام ہے، اگر اس کا جو معاش ہے، اگر ہم اس کو نہیں نہ دیکھیں گے تو وہ پھر ہمارے دین، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ سر ہمارے دین میں ڈاکہ نہیں کرے گا، وہ پھر ہمیں جو دین ہے وہ اسی طریقے سے سکھائے گا جس طرح کا اس کا معاش ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اسی طرح سکھائے گا جس طرح وہ مدرسے سے سیکھ کے آیا ہوگا۔ نہیں، مدرسے سے سیکھنے والی بات نہیں ہے۔ اگر آج ہم بات کرتے ہیں دودھ خالص نہیں ملتا تو سر دین بھی ہمیں خالص نہیں مل رہا۔ اس کے اندر جو بڑا ایک فیکٹ ہے وہ معاش کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو میری کمیٹیوں سے درخواست ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اگر آپ 2 لاکھ میں اگر آپ کے گھر کا گزارا کچن نہیں چل رہا تو یار یہ بیچارہ 20,000 سے کیسے چلائے گا؟ یہ علاج نہیں ہے۔ دوسری چیز بالکل متفق والی بات ہے کہ کمیٹیوں کے اوپر پھر ڈال دیں ساری بات، وہ بھی مانگیں اور آگے منگا ہوا دیں۔
सर दूसरी आप मुफ्ती को क्यों इतना कमजोर करना चाहते हैं? वो और कुछ कर नहीं सकता सर। क्यों नहीं कर सकता? इसका हल ये है, इसका हल क्यों नहीं कर सकता? इसका हल मैं बताता हूँ आपको। इसका हल ये है कि अगर हम इसका हल करना चाहते हैं तो फिर हमारी जो लीड क्लास है वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए। अगर यतीम का बच्चा, मिस्कीन का बच्चा, तंग-दस्त का बच्चा अगर चीजें करेगा, वो ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। फिर उसको इस तरफ आना होगा कि जो खुद यतीम मिस्कीन का बच्चा इस माशरे में पढ़ के CSS टॉप करता है, मुफ्ती क्यों नहीं कर सकता? आप क्यों उसको पीछे लेकर जाना चाह रहे हैं? सर वो येलो कैप का नवाज शरीफ ने लगाया, एक मुफ्ती मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जिसने येलो कैप का फ़ायदा उठाया और बैंक से लोन लिया और उसने कैब चलाई हो अपने फारिग वक्त में कि मैं अपनी इनकम को ऐड करूं। मैं यही बात आपसे दोबारा हाथ जोड़ के बिलाल भाई वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता भाईजान। बिलाल भाई वो पाबंद है, बिलाल भाई वो पाबंद है। क्यों पाबंद है? नमाज के लिए आप कहें कि बायलॉज चेंज करने हैं कमेटी के, आप कमेटी से पैसे ना मांगे, बायलॉज चेंज करें, आप उसको इंडिपेंडेंस दें। सबसे पहले रवैया और माइंड सेट चेंज होना वक्फा ले चाहिए। लें, छोटा सा वक्फा अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई आपसे आ रहा हूँ, तारिक भाई आपसे भी यही सवाल है। मैं टर्की में गया और मैं एक मस्जिद में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने गया। वहाँ पे जो आदमी आया जिसने मस्जिद खोली, वो अपनी कैब में आया, उसने मस्जिद खोली, नमाज़ पढ़ाई, कैब ली, चला गया और उसी की कैब में मैंने बाकी अगली नमाज तक के लिए सफ़र किया, उसको पैसे दिया, अगली नमाज भी उसके पीछे पड़ी। अब यहाँ पे इस मुल्क के अंदर वो ऐप्स भी मौजूद हैं जहाँ पे कि आप जो है सिर्फ फ़ोन रखते, जो कि हर आलिम के पास है, टच के ऊपर आप जाएं, काम करें। और क्या हमारे उलमा काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कि कमेटियों के कंधों पे बंदूकें रखें? बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों तरफों से मामलात ख़राब हैं। कुछ उलमा भी ऐसे हैं कि जो काम करना नहीं चाहते, जो कहते हैं जी हमारी बस जिम्मेदारी यही है कि हमने नमाज पढ़ा दी, मामला ख़त्म हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो काम करते भी हैं, काम करते नज़र आते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर, आप कह रहे हैं ना कि मैंने नहीं देखे, मेरे ऐसे नॉलेज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो टैक्सी चलाते हैं, ये जो ऐप्स निकली हैं, और भी इसके अलावा दीगर काम करते हैं, कुछ कपड़ा बेचते हैं, तो उनके हालात जो है ना वो निस्बतन बेहतर होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि हज़रत बाबा फरीद अलैहिर्रहमा आपसे जब पूछा गया ना कि हुजूर ये बताएं कि अरकान इस्लाम कितने हैं, तो आपने फरमाया 6 हैं। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि हुजूर हमने छठा बताना है। हाँ जी, तो आपने फरमाया कि पहला रोटी है। हाँ। अब वो कहने लगा जी रोटी कैसे? फरमाया कि अगर रोटी नहीं ना होगी, ना तुमसे नमाज पढ़ी जाएगी, ना तुमसे रोज़ा रखा जाएगा, कोई भी अमल और नहीं कर सकते। तो इसलिए बुनियादी जो चीज़ है ना खाना, इसके ऊपर हमारी इंतज़ामिया देखें, जहाँ तक इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है वो भी अदा करें, जहाँ तक उलमा का फ़र्ज़ है वो भी अदा करें। जब दोनों तरफों से मामला बेहतर होंगे। इसमें तीसरा सवाल भी, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना वो उन लोगों का भी है जिन्होंने पीछे लाइनें बना के मस्जिद में नमाज पढ़नी है। उनका भी तो एहसास होना चाहिए ना कि किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसका असल 15,000 में कैसे चल रहा है। देखिए अभी हम तनख्वाह और इससे वाबस्ता चीज़ों की ज़ैल में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसकी रिवायत जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से आती है। लेकिन हम ये तो बड़े शद्दोमत से बयान करते हैं कि जी उलमा की तनख्वाहें उन्होंने मुकर्रर की, आइम्मा किराम मुअज़्ज़िनीन के लिए खिदमत उन्होंने मुकर्रर की। लेकिन यहाँ हम ये बात बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने 27 शोबों में लोगों की तनख्वाहें या वज़ाइफ मुकर्रर किए, और उन सब में बदरी सहाबा के बाद सबसे ज़्यादा जिनका वजीफ़ा मुकर्रर किया वो अपने ज़माने के आइम्मा थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उस सोसाइटी के अंदर